جمہوریت جب ہم کہتے ہیں تو ہم عموماً پارلیمنٹ اور ایوان کا سوچتے ہیں، اور سوچنا بھی چاہیے کیونکہ وہ جمہوریت کا ایک اظہار ہیں. لیکن جمہوریت کا مطلب قدریں بھی ہیں، روایات ہیں، ثقافت میں ہیں، ہمارے خاندان کے رشتوں میں ہیں. کس حد تک ایک معاشرے میں ہم افراد کو، بالخصوص بچوں کو، غیر مسلمانوں کو، کیونکہ جمہوریت کا ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے البرٹ کامو، جو ایک بہت اچھے فلسفی عنوان پہ لکھتے تھے، ناولسٹ بھی تھے. انہوں نے کہا the real goal of democracy is not the protection of the majority but the rights of the minority. Wow. The real meaning of democracy is not the majority but the minority. اور مسلمان ایک زمانے میں مائنورٹی تھے نا. بفور دا کریشن آف پاکستان وی ور دا مائنورٹی. تو وی شوڈ بی لوکنگ آفٹر آر مائنورٹیز ان پاکستان ود دا سیم زیل اینڈ کمٹمنٹ جو ہم نے نہیں پورا کیا. لیکن میں عرض کروں کہ جمہوریت ہمارے ٹیمپرمنٹ میں، ہمارے مزاج میں موجود ہے، باوجود اس کے کہ افواج پاکستان کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں اور آپ مداخلت کریں سول اور سیاسی نظام میں. 1954 میں جب وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بڑی تاریخی غلطی کی کہ جنرل ایوب خان کو انہوں نے مقرر کیا وزیر دفاع، جو کہ بہت ہی غلط ایک فیصلہ تھا. اس دن سے آج تک فوج نے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا، کیونکہ ہر مرحلے پر، اور چاہے 1975 میں ہمارے منتخب وزیر اعظم بہت ہی مقبول اور بہت ذہین، بڑی خدمات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ڈی جی آئی ایس آئی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر سیاسی جماعتوں کو بھی مانیٹر کرنا شروع کریں. تو ہر قدم پہ سیاسی لوگوں نے تاریخی غلطی کر کر حاوی کر لیا اپنے آپ پر فوج کو. لیکن آج بھی پاکستان کی عوام میں ایک جمہوری مزاج بہت گہرا ہے. ہر سال تھرو آؤٹ دا ایئر بار ایسوسی ایشن کے الیکشن، ڈاکٹر کے ایسوسی ایشن کے الیکشن، اساتذہ کے الیکشن، چیمبر کے الیکشن، پرائیویٹ کلبز کے، ہر قسم کی تنظیم، انتخابات کا بڑا شوق، امیدوار بننے کا بڑا شوق. اور وہاں فارم 45 اور فارم 47 نہیں ہوتے. وہ بھی ایک جمہوریت کا پہلو ہے پاکستان کا. اب رہی بات کہ سیاسی اداروں میں سرٹنلی اس میں جو بگاڑ ہم نے دیکھی ہے، اور جو اس وقت آئین کا بے ڈھنگا، اتنی بے شرمی سے 26ویں اور 27ویں ترامیم کو جو ٹھوسا گیا تھرو دی پارلیمنٹ وداؤٹ اے سنگل ڈیز پراپر ڈیبیٹ، بغیر دعوت دیے سول سوسائٹی کو کہ وہ بھی رائے کا اظہار کریں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں دعوت دیں اور سنیں عام شہری کی رائے. تو یہ تو ایک بدترین بگاڑ ہے محمد علی جناح کے ویژن کا جمہوریت کے بارے میں. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم اپنے آپ کو ضرور شاباشی دیں جو ہم نے فتح حاصل کی ہے ہندوستان پر، بٹ اندرونی طور پر ہم بہت ہی ایک بڑے بحران سے گزر رہے ہیں. وہ بحران جب تک درست نہیں ہوگا، ہم صرف باہر کی فتح حاصل کر کر اپنے آپ کو فریب میں نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیے 1971 کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے تحقیق کرنا کہ قائد اعظم کا کیا تصور تھا پاکستان کے بارے میں. وہ ایک ارتقائی پروسیس تھا، کوئی فکس نوشن نہیں تھا کہ یہ پاکستان ہوگا. یو فائنڈ کانسٹنٹ چینج. مثلاً لاہور کی قرارداد میں تو لفظ پاکستان ہے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کا لفظ انہوں نے اپنایا نہیں تھا. کانگریس کے پریس نے جب انہیں کہا کہ لاہور کی قرارداد تو پاکستان کا مطالبہ ہے، تو انہوں نے پھر جناح صاحب نے کہا ہاں اگر آپ کہتے ہو تو آپ اس کو سمجھ لو گے یہ پاکستان کی قرارداد ہے. پاکستان کا لفظ اتنا مقبول ہو چکا تھا نوجوانوں میں، لیکن بزرگان میں نہیں. مسلم لیگ کی قائدین پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے 1940 تک. علامہ اقبال کی کسی شاعری میں مجھے نہیں نظر آتا لفظ پاکستان. 5 سال وہ ماشاءاللہ حیات رہے یہ لفظ ایجاد ہونے کے بعد.
تو 1940 میں قرارداد کہتی ہے there shall be states, sovereign Muslim majority states, plural. لیکن 6 سال بعد اپریل 1946 میں جب نئے منتخب مسلم لیگ لیڈرز ملتے ہیں دلی میں تو اعلانیہ آتا ہے 1 state. تو کانگریس کے پریس نے خاص طور پہ کہا یہ کیا ہوا جناح صاحب, یہاں پر تو اسٹیٹ لکھا ہوا ہے, قرارداد میں تو اسٹیٹس تھا. کیا بات ہے جناح صاحب کی. کہتے ہیں وہ تو ایک ٹپوگرافیکل ٹائپنگ مسٹیک تھا. وہ دس واز ہز ماشاء اللہ ویری انٹیلیجنٹ وے آف ایویڈنگ دا فیکٹ دیٹ دا کانسیپٹ آف پاکستان واز چینجنگ آل دا ٹائم. ہی واز ڈیسائڈنگ واٹ ٹو ڈو. پھر مارچ 1947 میں 4 ماہ پاکستان بننے سے قبل سہروردی صاحب جو اس وقت یونائٹڈ بنگال کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے پرپوز کیا کہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بنگال ایک سنگل انڈیوائڈڈ ساورن انڈیپینڈنٹ بنگال ہونا چاہیے. صرف ایک لیڈر نے سپورٹ کیا اس آئیڈیا کو. کس نے؟ محمد علی جناح. محمد علی جناح وانٹڈ اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ بنگال. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گیا 1971 میں عرض کروں بڑے ادب کے ساتھ کہ مسلمان قومیت رد نہیں ہوئی 1971 میں. بنگلہ دیش میں اس وقت بھی مسلمان ہونے پر فخر ہے. they are very proud of Muslim nationalism. تو مسلمان قومیت زندہ ہے. البتہ وہ جو بے ڈھنگا سٹرکچر تھا پاکستان کا جو جناح صاحب مجبوراً ایکسیپٹ کر گئے کیونکہ وہ ڈویژن نہیں چاہتے تھے, پارٹیشن نہیں چاہتے تھے بنگال کا یا پنجاب کا. کانگریس اور برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ڈیوائڈ کرے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ 1971 کی ٹریجڈی ہوئی, واقعی میں ٹریجڈی تو تھی. جیسے خوبصورتی سے افتخار عارف صاحب نے فرمایا کہ ایک خواب کو بھی ہم نے محفوظ نہیں رکھا. وی کوڈ ناٹ ایون پرزرو اے ڈریم بیکاز اٹ واز اے ڈریم اسٹیٹ. تو 1971 is like an onion, you keep peeling it, you discover new facets. Even Mr. Jinnah realized it will be a very difficult process to maintain the structure of a state 1,000 miles separated from each other. Lekin Muslim nationalism, which was the basis for Pakistan. Or the two-nation theory for that matter. That is very much alive and well today. ہم نے اس کو justice نہیں کی. We should keep refining it and we should keep refining democracy in Pakistan. آخری میرا پوائنٹ یہ ہے, ہم جمہوریت دیکھتے ہیں بہت بگڑی ہوئی حالت ہے. لیکن this is not the democracy that was there in Mr. Jinnah's time. And democracy is not something fixed and static. اس کو کانسٹنٹلی اس میں اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا جو نظام ہے انتخابی نظام, یہ بالکل نانمائندہ نظام ہے. کمپلسری ووٹنگ جب تک نہیں ہوگی 50% ووٹ تو ڈالتے ہی نہیں لوگ, تو کیسے یہ نمائندہ جمہوریت ہے. 20% ووٹ لے کر حکمرانی کرتے ہیں 4 سال 5 سال. ایک امیدوار کو 15% ووٹ ملتے ہیں اپنے حلقے میں اور وہ بن جاتے ہیں نمائندے پورے 100% ووٹرز کا. تو کئی اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان کو صحیح معنوں میں جمہوری بنانے کے لیے. اور ہم یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں جناح کا پاکستان. جناح کا جو تصور تھا پاکستان کے بارے میں وہ 1947-48 کا تھا. آج کی دنیا اور آج کا پاکستان بالکل مختلف حالات میں زندہ ہے. And we cannot expect to bring back the past. We can bring back his values, قدریں, اصول, ثقافت, ایمان, اعمال, وہ ضرور محفوظ رکھیں. لیکن we cannot recreate Pakistan. This is a new Pakistan.